الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام، محترم عزیز دوست اور بزرگوں، الحمدللہ رمضان المبارک کی پہلی تراویح سے ہماری یہ مجلس کا سلسلہ آن لائن شروع ہوا، جس کی آج آخری مجلس ہے۔ اس ماہ مبارک کی ہماری تراویح کے بعد کی یہ آج آخری مجلس ہے۔ حق تبارک و تعالی تمام سننے والوں کی، بولنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو قبول فرمائے۔ بات جو ہے یہی چل رہی تھی کہ حق تبارک و تعالی کی رحمتیں آج ہمارے اوپر بارش کے قطروں کی طرح ریم جھم برس رہی ہے۔ حق تبارک و تعالی کی رحمت آج ہمارے لیے ایک ٹھنڈے سائے کی طرح ہے۔ عقل مند ہے وہ آدمی جو اللہ کی رحمت میں اب پناہ لے لے، اللہ کی رحمت میں کا مستحق بن جائے، اور جب اللہ کی رحمت کے اندر چلا جائے گا تو زندگی کی تمام الجھنیں اور پریشانیاں ختم ہوگی۔ اس لیے عقل مند ہے وہ جس نے اس مبارک مہینے میں اللہ کے سامنے رو دھو کر سچی اور پکی توبہ کر کر اللہ کی رحمت کا مستحق بن گیا۔ اور بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جس نے یہ ماہ مبارک کی مبارک راتیں، مبارک گھڑیاں پائی اور پھر بھی اللہ کی رحمت کی طرف آگے نہیں بڑھا۔ اس کے لیے سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے اندر آنے والا ہر انسان یہ جانتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ممتا دینے والی ذات ہے اور ممتا بھرا ہاتھ پھیرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ماں کی ہے، اور ماں کی گود سے بچہ کبھی محروم نہیں لوٹتا۔ ماں کی جس کے اوپر نظر پڑ جائے وہ بچہ چاہے جتنا غمگین ہو، ماں کی ایک نظر میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی کہ بچہ ماں کا چہرہ دیکھ کر اپنا رنج اور غم بھول جایا کرتا ہے۔ تو وہ رب کریم جو کئی ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہے، کیا بندہ اگر اس کے گود میں، اس کی ممتا بھری گود میں اپنا سر رکھے اور اس کی ملاقات کا شوق پیدا کر لے تو کیا وہ بندہ کبھی محروم ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر ماں کبھی جو ہے بچے سے اتنی سخت ناراض ہو جایا کرتی ہے کہ بچہ جب گود میں سر رکھتا ہے، ماں اس کے چہرے کو، اس کے سر کو دھکا مار کر اپنی گود سے باہر پھینک دیتی ہے اپنی ناراضگی کی وجہ سے۔ لیکن قربان جائیے رب کریم پر کہ باوجود
اتنی ساری نافرمانیوں کے، اتنے سارے گناہ کرنے کے، مال بھی اسی نے دیا اور ہم نے اسی کا دیا ہوا مال اس کے خلاف استعمال کیا۔ گھر دینے والی ذات بھی وہی، ہم نے اپنے گھر کا استعمال اس کے حکم کے خلاف کیا۔ ہم کو صحت اور تندرستی دینے والی ذات بھی وہی، لیکن ہم نے اپنی صحت اور تندرستی کو اس کے حکم کے خلاف استعمال کیا۔ لیکن پھر بھی وہ رب کریم جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں، آج تک ہمارا سر سجدے سے دھکا مار کر ہٹایا نہیں، بلکہ اس نے اپنی ممتا بھری چادر، اپنی رحمت والی چادر ہمارے سامنے پھیلا دی اور کہہ دیا کہ بندے، جب بھی تو سر رکھ دے گا، ایک مرتبہ شرمندگی کے ساتھ اور سچی اور پکی توبہ کر لے گا، میں رب کریم تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا والے کبھی تیرے جرم کی وجہ سے تجھے معاف نہیں کرتے، دنیا کے عہدے والے کبھی تجھے معاف نہیں کرتے، لیکن تیرا رب 24 گھنٹے تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس شرط ہے کہ ایک مرتبہ شرمندگی کے ساتھ آ جا اور یہ کہہ دے کہ رب غلطی ہو گئی، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو چاہیے کہ ہم سب جن جن لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں، جن لوگوں کی ہم نے حق تلفی کی، کسی کا مال ہمارے پاس باقی، کسی کا قرضہ ہمارے اوپر باقی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک پہنچیں اور ان سے اگر ہمارے پاس مال ہے ہم اپنا قرضہ ادا کریں، اور اگر مال نہیں ہے ان سے اور مہلت کا مطالبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ رب کریم ہم کو دنیا سے اٹھا لے، اور پھر یہ حق والوں کے حق اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اگر میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنی ماں سے معافی مانگ لوں۔ اگر میں نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنے باپ سے معافی مانگ لوں۔ میں نے اگر اپنی بھائی بہنوں کے دل کو دکھایا ہے، مجھے چاہیے کہ میں ان سے معافی مانگ لوں۔ اگر میں نے اپنی اولاد کو ناحق ستایا ہے، ظلم کیا ہے، تو مجھے چاہیے کہ اپنی اولاد سے معافی مانگ لوں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اڑوس پڑوس سے، اپنے دوست اور احباب سے، جن جن لوگوں کے دل شکنی میرے ذریعے سے ہوئی، جن کا مال یا اور کوئی حق میرے اوپر باقی ہے، میں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر ان کے پاس پہنچ کر اپنے حقوق کی معافی کا مطالبہ کر لوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور دنیا سے لے کر چلا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے دل میں اللہ نے جو ممتا رکھی، عجیب قسم کی ممتا ہے۔ رشیا میں جب زلزلہ آیا اور بہت ساری عمارتیں گر پڑی، اس میں ایک عورت اور اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ماں کی سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور ماں کے اوپر سارا کوڑا اور ساری دیواریں پڑی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا حصہ خالی تھا جس میں ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ کئی دنوں کے بعد جب وہ سلیب ہٹایا گیا، اس میں سے وہ ماں اور وہ بچہ اندر سے ملا۔ ان کی کارگزاری آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ جب ماں کو اندر سے نکالا گیا، بچہ زندہ تھا اور ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ماں کو ہوش میں لایا گیا، اس کو غذائیں دی گئی، اس کے بعد جب ماں کو ہوش آیا تو پوچھا گیا کہ تم اتنے دنوں تک تمہارا بچہ بھی زندہ رہا، تم بھی زندہ رہی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جب دیوار ہمارے اوپر گری، ایک چھوٹا سا حصہ خالی مجھے نظر آیا، میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر لیٹی رہی، اور جب میرا بچہ بھوک کی وجہ سے روتا، میں اس کو اپنے سینے سے دودھ پلاتی رہی، لیکن چونکہ مجھے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، تو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے میرے سینے سے آنے والا دودھ بند ہو گیا۔
میرا بچہ پھر چلانے لگا۔ میں نے اپنی انگلی اپنے دانتوں کے اندر دبائی، اس میں سے خون نکلا۔ میں نے اپنے بچے کو اپنی ایک انگلی چوساتی رہی۔ جب وہ انگلی کا خون بند ہوا، میں نے دوسری انگلی اسی طرح سے دانت سے کاٹی اور اس میں سے جو خون نکلا اپنے بچے کو پلاتی رہی۔ اسی طریقے سے میرے بدن کا خون جب نکل گیا میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں۔ ڈاکٹروں نے جب وہ ہاتھ دیکھا تو ماں کا پورا ہاتھ شل ہو چکا تھا، سن ہو چکا تھا، اس کے اندر سے جان ختم ہو چکی تھی۔ تو ماں آخری داؤں تک اپنے بچے کے لیے قربانیاں دیتی ہے، اس کو اپنا خون پلا دیتی ہے اور خود کی پرواہ نہیں کرتی۔ بچہ جو ہے اگر پنکھے کے اندر سویا ہو اور پنکھا اگر تھوڑا سا کم ہو گیا، ماں جو ہے اس کے پنکھے کو تیز کرنے کے لیے فوراً اپنے کچن سے اندر آتی ہے، خود پسینے میں نہاتی رہتی ہے، آگ کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ کبھی اپنے بچوں سے یہ نہیں کہا کہ پیارے بچوں، تمہاری ماں نے تم کو 10 سال تک پکا کر کھلایا، اب تم بڑے ہو چکے، اب تم اپنی ماں کو پکا کر کھلاؤ۔ ماں کی ممتا کبھی بچوں کو یہ فرمائش نہیں کرتی۔ ماں جو ہے کبھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، تم جو ہے پنکھے کے نیچے سے ہٹ جاؤ، مجھے تھوڑی دیر کے لیے سونے دو۔ ماں جو ہے پنکھے کے بغیر سوتی رہے گی، کبھی اپنے بچوں سے تقاضا نہیں کرے گی۔ کیا ہو گیا آج بچوں کو کہ اسی ممتا بھری ماں کا دل دکھانے میں، اسی ممتا بھری جو ہے اسی شفقت والی نظر رکھنے والے باپ کے دل کو دکھاتے رہے۔ آنے والی بہو اپنی ساس کو ماں نہ سمجھ کر، اس کو جو ہے ساس سمجھ کر اس کا بھی دل دکھا رہی ہے۔ بہو جو ہے یہ جانتی نہیں کہ اگر آج میں نے اپنی ساس کو رلایا ہے، آنے والے دنوں میں مجھے بھی رونا پڑے گا۔ اسی لیے ماں کو، بچوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم جو ہے اپنی ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ قرابت داری کا جو حق ہے، ان کو اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ان کا کھانے کی فکر، ان کے رہنے سہنے کی فکر، ان کے جو ہے ہر ضرورت کی فکر ہم کو کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نہ کر سکے۔ اب جو ہے ان رشتہ داروں کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہم سے جو ہے تمہارے حقوق میں بڑی کوتاہی ہوئی، ہم جو ہے تم سے معافی چاہتے ہیں اور آئندہ اس کا خیال رکھیں گے۔ تو خیر، آج کی جو ہے یہ رات بڑی بابرکت ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی رات شب قدر بھی ہو، اور بڑا جو ہے خوش نصیب ہے وہ جس نے پورے رمضان اللہ کی عبادت کی۔ ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے شب قدر ضرور مل گئی ہوگی، اور آج کی رات کے اندر بھی شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے اور عبادت کا حکم ہے۔ ہم جو ہے اب جو تھوڑی بہت گھڑیاں باقی رہ گئی اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کی کوشش کریں۔ حق تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں یہ آن لائن مجلس بڑی پابندی سے سنتی رہی، حق تبارک و تعالی سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ متقیوں کا امام بنائے۔ تقوی اور پرہیزگاری اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو حقوق ہمارے سامنے بتلائے گئے سب کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گزشتہ سال بھی کئی لوگ ہمارے ساتھ مجلس میں شریک تھے، آج وہ اللہ کو پیارے ہو چکے، اپنی قبروں میں پہنچ چکے۔ نہ معلوم آنے والا سال ماہ مبارک ہم کو نصیب ہوتا ہے یا ہم دنیا سے چلے گئے ہوں گے، اس لیے بڑی قدر کر لیں اور اللہ سے معافی بھی مانگے کہ اللہ ماہ مبارک کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہ کر سکے، بڑی غفلت میں اور بڑی سستی میں ہم نے جو ہے ماہ مبارک گزارا۔ آپ جو ہے ہمیں معاف کر دیجئے، اور اس رمضان المبارک میں جو مغفرت کے وعدے، جو رحمت کے وعدے آپ نے کیے ہیں، اے اللہ کوئی عمل نہیں، صرف آپ کے فضل سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو وہ برکتیں، وہ رحمتیں اور وہ مغفرتیں ہم سب کو بھی اللہ عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ سبحانک اللہم
وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم دنیا والوں کو راضی کرنے میں ہماری عمر کا اکثر حصہ ختم ہو چکا۔ مولا کریم ہم نے راضی نہیں کیا تو آپ کو راضی نہیں کیا، آپ کے پیارے محبوب کو راضی نہیں کیا۔ مولا کریم آپ کی رضا والے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ جن طریقوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہوتے ہیں ان سنتوں پر ہم سب کو چلنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم نہ معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے اور کب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے۔ مولا کریم ہم سب آپ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم نے جو گناہ کیے اس پر ہم شرمندہ ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ مولا کریم آپ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم جن بندوں کے حق ہمارے اوپر باقی ہیں مولا کریم ان حقوق کی ادائیگی کا ہم نے ارادہ کیا ہے، مولا کریم آپ اس میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ نفس اور شیطان کے خلاف آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ مولا کریم دنیا والوں کے لیے ہم نے کپڑے پہنے، دنیا والوں کے لیے ہم نے اپنے بال کے طور و طریق بدلے، ہم نے اپنے گھر کا طور و طریق بدلا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ رب کریم جس نے یہ ساری نعمتیں دی اگر وہ ناراض ہو گیا تو ساری نعمتیں چھین لے گا۔ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ جھپڑ پٹی میں رہنے کا موقع آ جائے اور اس وقت ہم آپ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے روتے ہوں۔ مولا کریم آپ کی ایک ایک نعمت کی قدر نصیب فرما دیجئے۔ آپ ہمارے گھروں میں، ہماری تجارتوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری گاڑیوں میں، ہماری ایک ایک چیز میں خوب برکت عطا فرما کر آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو آپ کی نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ مولا کریم ہم سب کے سب فقیر ہیں، آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ مولا کریم رات کا یہ وقت آپ آسمان دنیا پر آ کر پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ مولا کریم ہم سب کے سب مانگنے والے کھڑے ہیں۔ مولا کریم بھیکاری ہیں، آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ مولا کریم اگر اس میں سے کوئی ایک کسی مالدار کے دروازے پر جا کر آدھی روٹی کا سوال کرے تو وہ مالدار بھی آدھی روٹی دے دے گا۔ مولا کریم آپ تو کریموں میں سب سے بڑے کریم ہیں، آپ رحیموں میں سب سے بڑے رحیم ہیں۔ آپ کو آپ کی کریمی شان کا واسطہ، آپ کو آپ کی رحیمی شان کا واسطہ۔ مولا کریم رحمت کا دروازہ کھول دیجئے، آپ کے دروازے سے ہم کو محروم نہ لوٹائیے۔ مولا کریم رحمت والا دروازہ کھول دیجئے۔ مولا کریم آپ کی ایک رحمت والی نظر ہم سب پر ڈال دیجئے۔ مولا کریم ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بہت نافرمانیاں کی، ہم نے بہت نافرمانیاں کی۔ مولا کریم ہم اقراری مجرم ہیں۔ مولا کریم ہمارے غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ کئی گناہ ہم نے گھر والوں سے چھپ کر کیے، ہم یہ بھول گئے کہ آپ تو ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مولا کریم کبھی کانوں کے ذریعے سے ہم گناہ میں مبتلا رہے، کبھی آنکھوں کے ذریعے سے، کبھی زبان کے ذریعے سے، کبھی بدن کے کسی عضو کے ذریعے سے۔ مولا کریم بدن کے اندر صحت آپ نے دی، اگر ہم ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے، آپ کو حق حاصل تھا کہ آپ ہماری آنکھوں کی روشنی کو چھین لیتے، آپ ہمارے کانوں کی سنوائی کو چھین لیتے، لیکن مولا کریم آپ نے بڑا کرم کیا۔ اتنی ساری غلطیوں کے باوجود آپ نے ہماری آنکھوں سے دیکھنا بند نہیں کروایا، کانوں سے سننا بند نہیں کروایا، بدن کے ایک ایک عضو کو صحیح سالم اور تندرست رکھا۔ مولا کریم ہم آپ کی رحیمی شان پر نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے بدن کی صحت اور عافیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ ہماری اولاد کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے دوست اور احباب کی، اس مجلس میں شریک تمام بھائی بہنوں کی
خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ بدن کے ایک ایک عضو کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم کئی مریض تو ایسے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، مولا کریم ایسے لا علاج مریضوں کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم کئی ہمارے رشتہ دار، اقارب اور ہمارے بچے، ہمارے والدین اور ہمارے مشائخ دنیا سے جا چکے، مولا کریم سب کی مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جتنے ہمارے مشائخ اور جتنے ہمارے اکابر اور علماء حقہ مفتیان اعظام جو حیات ہیں، مولا کریم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کو صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی عطا فرما کر ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما دیجئے۔ مولا کریم آج ان تیرے مقبول اور محبوب بندوں کی دعاؤں کے صدقے طفیل آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ نہ معلوم کب ہم کو زمین نگل لیتی، نہ معلوم کوئی دیوار ہمارے اوپر گر پڑتی، نہ معلوم کوئی گاڑی ہم کو آ کر ٹھوک کر ختم کر دیتی۔ مولا کریم آپ کے ان محبوب اور مقبول بندوں کی دعاؤں کے صدقے طفیل آپ نے ہم کو بچایا ہے۔ مولا کریم ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے، ان کی خصوصی توجہ سے ہمیں شقی اور محروم نہ فرمائیے، ان کی دعاؤں میں ہماری اولاد کا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، ہماری اور ہماری اولادوں کی جس لائن سے خدمتیں اور مددیں کی، مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما کر ان کی اولاد کو اور ان کی نسلوں کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی عطا فرما کر ایمان اور تقوی والی زندگیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم کسی کی کیا مدد کریں، مولا کریم سارے محسنوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ سب کی بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ مولا کریم ان کو کبھی دنیاوی تکلیف نہ آئے، ان پر کبھی دنیاوی کوئی پریشانی نہ آئے، مولا کریم ایسا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے سے رمضان المبارک میں بڑی غفلت اور کوتاہیاں ہوئی، مولا کریم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اور جو گھڑیاں باقی رہ گئی اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رات کے آخری حصے کی نمازوں کی لذتیں نصیب فرما دیجئے، دعاؤں کی لذتیں نصیب فرما دیجئے، کلام پاک کی تلاوت کی لذتیں نصیب فرما دیجئے، ذکر و اذکار کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، نوافلوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں جو کورونا وائرس کے نام سے جو بیماری پھیلی، مولا کریم اس کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دیجئے، ملک کے اندر شفا کی، ہدایت کی، رحمت کی، برکت کی ہواؤں کو چلا دیجئے۔ مولا کریم جو بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی اور ایک ایک فرد کی اس بیماری سے حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ مولا کریم آپ کے رحم اور کرم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما کر آنے والے سال ماہ مبارک رمضان المبارک ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جنہوں نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اپنی شایان شان عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم بولنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں،
مولا کریم جو کچھ کمی اور کوتاہی رہ گئی اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما کر ہم سب کو اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما کر تقوی والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری بگڑی کو بنا دیجئے، ہمارا دل جو شہوتوں سے بھرا پڑا ہے مولا کریم دل کی دنیا کو بدل دیجئے، دل کی دنیا کو بدل دیجئے، ہمارے دل کے تعلق کو اپنے ساتھ جوڑ دیجئے، آپ کے خزانوں سے لینے والا بنا دیجئے، مخلوق کے خزانوں سے ہماری اولاد کی نظروں کو ہٹا دیجئے۔ مولا کریم آپ ہمارے بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی ایک ایک ضرورت کو بخوبی جانتے ہیں۔ مولا کریم آپ اپنے خزانے سے ہماری ایک ایک ضرورت کو پوری فرما دیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد